یہ بات کہ فرض کریں آپ کے گھر کے دروازے پہ کوئی آیا ہے آپ کا دوست اور اس نے آپ سے قرضہ لینا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو زیادہ تر رسپانس یہ ہوگا کہ ملازم کو کہہ دیں کہ جا کے باہر بتا دو کہ میں گھر پہ ہی نہیں ہوں، کیونکہ وہ نو نہیں کہہ سکتے. بفرض محال نو کہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ملاقات مختصر ہو. جب آپ کسی کو نو کہتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ پھر ہوتی ہے کہ یہ ملاقات جتنی بھی مختصر ہو اتنا ہی اچھا ہے. حالانکہ جب آپ نے کسی کو نو کہنا ہوتا ہے تو ملاقات ذرا طویل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے نو کے ڈیمیج پہ مرہم رکھنی ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر کوئی قرضہ لینے آتا ہے یا کسی غرض سے آتا ہے، جس غرض سے بھی وہ آتا ہے اور آپ وہ غرض پوری نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ اس کو جب آپ نو کہیں تو اس کو کچھ ٹائم دیں، اس کو چائے پلائیں، اس کو ساتھ بسکٹ کھلائیں، اس کی آؤ بھگت کریں، اس کو دروازے سے لے کے آئیں اور دروازے تک چھوڑنے جائیں. اور یہ ویسے بھی اچھی آتے ہیں کہ کسی کی ایسے خاطر مدارت کی جائے. لیکن جب آپ نے نو کہنا ہے نا تو پھر تو پھول کھل رہے ہونے چاہیے آپ کے چہرے. بہت سارے دیکھیں نا سرکاری افسران جو ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ سفارشوں کے لیے آتے ہیں اور انہوں نے اکثر لوگوں کو نو کہنا ہوتا ہے، لیکن جہاں سے سفارش آئی ہوتی ہے تو ان کو ناراض بھی نہیں کرنا ہوتا. تو سب سے پہلے جنہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی تو وہ جو بندہ آتا ہے تو اس کو چائے شائے اور بسکٹ کھلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں تہاڈا کام نہیں ہو سکتا، کوشش کریں گے یا کچھ ایسا. اور جس نے ہاں کہنی ہوتی ہے وہ جلدی سے ہاں کہہ کے اپنی جان چھڑاتا ہے کہ میں اپنا اگلا کام کروں. تو والدین کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب وہ آج مریض داخل ہوتا ہے اور اگلے دن ہی والدین ملنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ تقریباً 8 سال پہلے ولنگ ویز میں شروع ہوا تھا اور اب امریکہ کی 1-2 علاج گاہیں ہیں جہاں یہ ٹچ اینڈ گو کے نام سے ہی شروع ہوا ہے، ہمارے ہی ریفرنس سے شروع ہوا ہے. اور شاید آپ نے ڈیبرا جے کا نام سنا ہو، 2 میاں بیوی ہیں جو کتابیں بھی لکھتے ہیں اس پہ، نو مور لیٹنگ گو یا لو فرسٹ ان کی لکھی ہوئی ہے، اور ٹیکس اے فیملی کی نام سے کتاب بھی ان کی لکھی ہوئی ہے، اور وہ میرے دوست بھی ہیں. تو ان کو میں نے 2016 میں ٹچ اینڈ گو کی ٹریننگ دی تھی امریکہ میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ ہم جہاں جہاں اسپتال والوں کو ٹریننگ دیں گے تو یہ ٹچ اینڈ گو بھی کریں گے. لیکن پچھلے دنوں انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی صرف 2 جگہوں پہ ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہوتی ہے، باقی لوگ ابھی بھی حوصلہ نہیں کر پاتے. اور پاکستان میں سب کو پتہ ہے کہ یہاں ٹچ اینڈ گو میٹنگ ہوتی ہے جو کہ اگلے دن ہی ہوتی ہے، اور وہ چاہیں تو بہت آسانی سے اس کے اجزائے ترکیب بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور 45 دن تک یا 30 دن تک گھر والے اپنے پیشنٹ سے نہیں ملتے، جس سے کہ علاج میں بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. پیار میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، جو علاج میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اصل وہ ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ ایز ارلی ایز پاسبل والدین کی ملاقاتیں شروع ہوں اپنی اولاد کے ساتھ یا فیملی ممبر کے ساتھ، اور ملاقاتوں کے علاوہ ڈائیلاگ کا آغاز ہو. جیسے ہماری ٹچ اینڈ گو میٹنگز 12 ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں کاؤنسل روم میں، اور ڈائیلاگ کا آغاز جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو فیملیز ہیں جو نشے کی بیماری سے متاثرہ فیملیز ہیں، ان فیملیز میں ڈائیلاگ کل ہو چکا ہوتا ہے. اسے ہم سکوت مکالمہ کہتے ہیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون سر. ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।